السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں قسط نمبر 15 فرار کے بعد دوبارہ لوڈ کر رہا ہوں۔ یہ 2 مرتبہ ضائع کر چکا ہوں۔ جب میں قریباً 25-30 منٹ لوڈ کرتا ہوں تو مجھے چونکہ بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے ان چیزوں کا، تو وہ پھر لوڈنگ بھی نہیں ہوتی اور 2 گھنٹے کے ایسی مصیبت سے پڑا رہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی پیسنجر ٹرین تھی جس میں اتنا زیادہ رش نظر آ رہا تھا۔ ٹرین کب چلی، کہاں رکی، راستے میں کون کون سے اسٹیشن آئے، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی ایک عورت نے شاید اس کی حالت پر رحم کرتے ہوئے اسے اپنے پاس پہلے سے موجود ایک ڈبے سے دودھ کا گلاس پینے کو دیا تھا اور اس کے نہ کرنے کے باوجود زبردستی اسے پلا دیا تھا۔ ٹرین ایک جگہ بلاخر رک گئی۔ شاید انہیں سفر کرتے 2.5-3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اسے یہاں پہنچ کے احساس ہوا کہ اس ٹرین کا آخری اسٹیشن تھا، کیونکہ یہاں ساری ٹرین خالی ہو گئی تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ابھی تک ٹرین میں کوئی ٹکٹ چیک کر نہیں سوار ہوا تھا، اور نہ ہی اس مرحلے پر اس کی گرفتاری اس کے لیے ورنہ اس مرحلے پر اس کی گرفتاری اس کے لیے مزید مسائل پیدا کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے سارے جسم کو چادر سے لپیٹ کر اسے سر پر اس طرح اوڑھ رکھا تھا جیسے یہاں مقامی عورتیں اوڑھتی ہیں، لیکن اب جس اسٹیشن پر ٹرین آ کے ٹھہری تھی وہ شاید کوئی بڑا اسٹیشن تھا۔ اس نے دیکھا یہ عورتیں کو زیادہ پردے کا خیال نہیں رکھتی تھیں۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ماحول پر ایک تارانہ نظر ڈالی اور ایک جگہ اس کی نظریں رک گئیں۔ پلیٹ فارم کے کونے میں موجود ایک اشتہار کمپنی کے بورڈ سے جو انگریزی زبان میں لکھا تھا، اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ پاکستان کے بڑے شہر لاہور پہنچ چکی ہے۔ جو 8-10 جماعتیں اس نے پڑھی تھیں، اس دوران اس نے متعدد مرتبہ لاہور کا نام سنا تھا۔ آج اس نے لاہور دیکھ بھی لیا تھا۔ مکھو کی جان عذاب میں آ گئی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اس بات کا تصور نہیں کیا تھا کہ وہ فوجیوں کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ ساری زندگی اس نے مقامی پولیس انسپکٹر برکت جیسے غداروں کی مدد سے اپنا مکروہ دھندا کامیابی سے چلایا تھا۔ اس نے مقامی انتظامیہ کو قابو میں رکھنے کا سستا سا نسخہ تلاش کر لیا تھا، اور ہر اس سرکاری اہلکار کو جو اس کے راستے کا روڑا بن سکتا ہو رشوت کی چاٹ لگا کر اپنے راستے کا پتھر ہٹا دیا کرتا تھا۔ لیکن یہ فوج والے نہ جانے کہاں سے اس کی جان کو آ گئے تھے۔ انسپکٹر برکت کی روانگی کے 1.5-2 گھنٹے بعد انہوں نے مکھو کو قابو کر لیا تھا۔ اسے اپنے دفتر لے آئے تھے۔ لڑکی کہاں ہے، اس سے پہلا سوال ہوا۔ کون سی لڑکی؟ مکھو کو واقعی ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی وہ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں۔ اس بیچارے کو تو لڑکی کا علم ہی نہیں، بھائی کسی غلط آدمی کو تو نہیں پکڑ لائے۔ صوبیدار نے طنزیہ انداز میں اپنے ساتھیوں سے کہا، تمہارا نام مکھو ہی ہے نا؟ ہاں جی، کہیں اپنا نام تو نہیں بھول گئے؟ صوبیدار کو غصہ آنے لگا تھا۔ نہیں مائی باپ، میرا نام مکھو ہی ہے، لیکن مجھے علم نہیں ہے، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مکھو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بتاؤ اسے، شاید یہ کوئی اور زبان سمجھتا ہے۔ صوبیدار صاحب نے جوانوں کو حکم دیا۔ ایک ساتھ 3 جوانوں نے اس پہ حملہ کر دیا۔ مکھو کو دن میں تارے دکھائی دینے لگے۔ میں ذرا باہر جاتا ہوں، جب تک اسے یاد آ جائے تو مجھے بلا لینا۔ یہ بھی صوبیدار صاحب کی آخری آواز جو اس نے سنی۔ اس کے بعد تو اسے یوں لگا جیسے اس کے کان اور آنکھیں بند ہو گئی ہوں۔ اس نے زندگی میں 2-3 مرتبہ پولیس سے جوتے ضرور کھائے تھے، لیکن یہ بات بہت پرانی تھی۔ اب تو طویل عرصے سے وہ سیاسی قسم کا بدماش تھا۔ اب تو اس کا جسم ایک جوتا برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اچانک ہی سے یوں لگا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے انگ سے درد کی ٹیس سے اٹھ کر اس کے دل و دماغ کو ڈسنے لگی تھیں۔ آخر کون سی لڑکی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں لوگ؟ کہیں انسپکٹر والی لڑکی کے متعلق تو نہیں، اس نے سوچا۔ اچانک ہی یہ خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن پر لپکا۔ ٹھہرو بتاتا ہوں۔ اس نے روتے اور منت سماجت کرتے ہاتھ باندھ دیے۔ اس کی آوازاری سن کے صوبیدار صاحب چور جو دروازے کے باہر کھڑے تھے اندر آ گئے۔ کمال ہے بھائی، اتنی جلدی تمہیں یاد آ گیا؟ انہوں نے اپنے جوانوں کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھا۔ جناب، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، نہ ہی اس طرح آپ میری جان چھوڑیں گے، لیکن جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کی انکوائری کروا لیں۔ اگر وہ غلط ہو تو مجھے گولی مار دے۔ کہیں آپ اس لڑکی کے متعلق تو نہیں پوچھ رہے جو انسپکٹر برکت لایا تھا؟ اس نے صوبیدار سے گھیاتے ہوئے کہا، ہاں، اس کے متعلق کہاں ہے وہ لڑکی؟ اس کے جواب مکھو نے جتنی قسمیں سے یاد تھی دہراتے ہوئے کہا کہ اس نے اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ کمال ہے، تم نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی؟ انسپکٹر برکت تمہارے پاس اسے لایا بھی تھا اور تم اسے جانتے بھی نہیں۔ میرے خیال سے تم نے کافی آرام کر لیا۔ کیا خیال ہے ایک کورس اور نہ ہو جائے؟ صوبیدار نے کہا۔ آپ میری پوری بات سن لیں مائی باپ، اس کے بعد جو دل میں آئے کریں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے صوبیدار کو بلا کموکات ساری بات سنا دی اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ انسپکٹر برکت کے کہنے کے باوجود ان لوگوں نے لڑکی کو تلاش نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کوئلے کی دلالی میں اپنا منہ کالا کروانا نہیں چاہتا تھا۔
تم سچ کہہ رہے ہو؟ صوبیدار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جناب آپ میرے جسم سے بوٹی بوٹی الگ کر دیں، تب بھی اس کے علاوہ میں کچھ جواب نہیں بتاؤں گا۔ یہ بات مکھو نے قدر اعتماد سے کہی تھی۔ لیکن مجھے تمہاری بات پر کیسے یقین ہے کہ واقعہ وہی ہے جو تم سنا رہے ہو؟ صوبیدار نے پوچھا۔ آپ ان دونوں سے پوچھ سکتے ہیں جو وہاں موجود تھے، جس کے سامنے انسپکٹر برکت اکیلا آیا تھا۔ مکھو نے جواب دیا۔ کون تھے وہ دونوں؟ صوبیدار کے سوال کے جواب میں اس نے دونوں عینی شہادوں کے نام اور ان کے ممکنہ ٹھکانے بتا دیے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے انسپکٹر برکت سے متعلق کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو ہم تمہیں بھی اس کے ساتھ یہ تفصیل کے لیے قلعے میں لے جائیں گے، اور کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا کہ مکھو نام کا کوئی آدمی بھی یہاں ہوا کرتا تھا یا نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو ہمارے قابو آ گئے تو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ میں جانتا ہوں مائی باپ، مکھو نے جواب دیا۔ صوبیدار نے اسے اپنے جوانوں کی حراست میں چھوڑا اور خود گارڈ کے ساتھ ان دونوں کی تلاش میں چلے گئے۔ دونوں اکٹھے ہی پکڑے گئے تھے۔ 2 گھنٹے تک ان پر مختلف حسبے آزمائے گئے، لیکن انہوں نے بھی اس سے آگے ایک لفظ بتانے پر معذوری ظاہر کی۔ انہیں تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ انسپکٹر برکت مکھو کے پاس کس کام سے آیا تھا۔ وہ صرف یہ جاننے کے گناہ گار ہوئے تھے کہ ان کی موجودگی میں انسپکٹر برکت آیا تھا، لیکن کوئی لڑکی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ رات گئے تک تینوں کے ساتھ مغز مازی کرنے کے بعد وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے تھے، یہ تینوں جو بیان دے رہے ہیں وہی سچ ہے۔ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی اور اب کہاں چلی گئی ہے۔ صوبیدار نے اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد تینوں کو باری باری میجر صاحب کے سامنے پیش کر دیا تھا، جن کی جہاں دیدہ نظروں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تینوں کو اس کے علاوہ اور کوئی معلومات حاصل نہیں ہیں۔ دیکھو دیکھو، تمہاری رہائی کی صرف ایک ہی صورت ہے، انسپکٹر برکت کے جتنے کالے کرتوت تمہارے علم ہیں وہ سب ہمیں بتا دو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم بغیر ثبوت کے کوئی بات نہ سنیں گے، نہ اس پہ کان دھریں گے۔ یہی ایک صورت ہے تمہاری جان بچا سکتی ہے، ورنہ تم بھی اس کے ساتھ ہی قلعے کی سیر کے لیے تیار رہو۔ میجر صاحب نے بلاخر ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں اس نے جھٹ سے کہاں کہہ دی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فوجی لوگ ہیں، جہاں انسپکٹر برکت نہ یہ رشوت دے کے جان چھڑا سکتا ہے، نہ ہی یہاں اس کی واقفیت اور اثر رسوخ کام آئے گا۔ دوسری طرف اسے خود بھی برکت سے جان چھڑوانی تھی۔ اس کی فرمائشیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں اور تعاون وہ اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ مکھو نے 1 گھنٹے کے طویل بیان میں اپنے علم کی حد تک اس کے کالے کرتوت خوب بڑھا چڑھا کر بیان کر دیے۔ اس نے انسپکٹر برکت سے متعلق جن سنگین حقائق کا انکشاف کیا تھا، اس کے بعد اسے کھلا چھوڑنا میجر صاحب کے لیے ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ صبح میجر صاحب مکھو کے بیان کی تفصیلات اور کل کے واقعات کی رپورٹ کرنے کے لیے اپنے بریگیڈ آفس پہنچ گئے۔ اعلیٰ افسران کو ان لرزہ خیز انکشافات نے ہلا کر رکھ دیا۔ اگلے 1 گھنٹے کی کارروائی کے بعد، جس میں رینجرز اور فوج کے اعلیٰ افسران کی ہنگامی میٹنگ شامل تھی، انسپکٹر برکت کو گرفتار کر کے تفتیش کرنے کے احکامات ملٹری انٹیلیجنس نے حاصل کر لیے تھے۔ میجر صاحب نے یہاں سے اپنے آفس واپس لوٹنے کے بجائے رینجرز کی گارڈ کے ساتھ کمپنی ہیڈ کوارٹر کا رخ کیا۔ انسپکٹر برکت کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ میجر اس طرح برائے ناگانی بن کے اس پر ٹوٹ پڑے گا اور اس کی گرفتاری اور پھر تفتیش کا فیصلہ بھی اتنی اعلیٰ سطح پر ہو جائے گا۔ اس نے اپنی دانست میں کچھ بڑوں کو کرپٹ کر کے اور مختلف بہانوں سے انہیں رشوت کی لت لگا کے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب وہ اپنی منمانی کرنے کے لیے آزاد ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اب تمہیں اپنے ایک ایک جرم کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ برکت، تم پاکستان کی عظیم سرحدی محافظوں کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہو۔ تم جیسے لوگ زمین کا کوڑ ہیں۔ تم نے پاکستان ہی سے نہیں، اپنے مادری وطن ہی سے نہیں، بلکہ اپنی عظیم مشن سے غداری کی ہے۔ تمہیں خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں تمہیں وطن فروشی، غداری اور سمگلنگ کے مکروہ دھندے میں ملوث ہونے کے الزام پر گرفتار کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے جوانوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے اس کی وردی سے تمام بیج اتارے اور اسے حراست میں لے لیا۔ بزدل انسپکٹر برکت بچوں کی طرح رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آرمی انٹیلیجنس کے ایک آفس میں اپنے جرائم کا حساب دینے کے لیے موجود تھا۔ اگلے روز صبح تک ہونے والی تفتیش نے ثابت کر دیا کہ واقعی لڑکی انسپکٹر برکت کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ گیتانجلی کو اس نیت سے لے کر گیا تھا کہ اسے اپنے جرائم پیشہ ساتھیوں کی مدد سے ٹھکانے لگا دے۔ اس کی بدقسمتی کی گیتانجلی بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور وہ اپنے گناہوں کا حساب چکانے کا وقت بھی آ گیا۔ میرے صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دونوں کو کیا جواب دیں۔ ان لوگوں نے بلا شک و شبہ ملک و قوم کے لیے بے شمار خدمات انجام دی تھی۔ آپ بھی بڑی دلیری سے فرار ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر نزدیک والے دیہاتوں میں خبروں کا جال پھیلا دیا تھا کہ اگر گیتانجلی خوفزدہ ہو کر کہیں چھپ گئی ہے
تو وہ اسے واپس لا سکیں۔ ایک مرتبہ پھر وہ ہمنکوں کی طرح منہ اٹھائے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کدھر جائے، کس کو مدد کے لیے پکارے۔ پاکستانی سرحد میں داخل ہوتے ہی اس کے ساتھ جو ثانیہ گزرا تھا، اس نے گیتانجلی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود کر دی تھیں۔ اس نے فی الوقت خود کو حالات کے رحم و کرم پر ہی چھوڑا ہوا تھا، یہی اس کے اختیار میں تھا، اس کے علاوہ وہ کچھ کرنے میں قدرت نہیں رکھتی تھی۔ سوامی مہاراج کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے کم از کم مردوں کے چہروں سے ان کی اندر چھپی خباثت کو پڑھنے کا فن ضرور سیکھ لیا تھا۔ شاید یہ وجہ تھی کہ اب اس سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں اب اسے اکیلی دیکھ کر کچھ اوباش قسم کے نوجوانوں نے اس کا طواف شروع کر دیا ہے۔ وہ اس کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے تھے۔ گیتانجلی کو اپنے حلق میں کانٹے اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس قابل میں نہیں تھی کہ کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکے۔ کیا بتاتی کسی کو؟ اسے تو اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی تو اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے، وہ اسی طرح کھڑے کھڑے مر جائے گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پانی کی سبیل لگی تھی، چھوٹی سی پانی کی ٹنکی جس کے ساتھ 3-4 ٹوٹیاں لگی تھیں، اس سے بمشکل 15-20 گز کے فاصلے پر موجود تھی۔ شاید 1-2 ٹوٹیاں ہی سلامت رہ گئی تھیں، جبکہ ٹوٹی ہوئی ٹوٹیوں میں سے پانی بہتا چلا جا رہا تھا۔ پانی کے سرا ضیاء کو اس نے محسوس کیا۔ یہ شاید پہلا احساس تھا جو اس کے ذہن میں سمایا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے محسوسات زندہ ہیں۔ مجھے پانی پینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے اس نے دل کھڑا کر کے پلیٹ فارم میں گڑے اپنے قدم اٹھائے اور انہی بوجھل قدموں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح پانی کی ٹنکی کے نزدیک پہنچ گئی۔ ٹنکی کے ساتھ زنجیر سے منسلک ایک لوہے کا گلاس بھی لٹک رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر گیتانجلی کا دل نہ چاہا کہ وہ اس گلاس میں پانی ڈال کر پیے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوک سے پانی گھونٹ گھونٹ کر کے اپنے حلق میں اتارنا شروع کر دیا۔ بوند بوند پانی اس کے حلق سے گزرتا اس کے جسم میں داخل ہو رہا تھا اور گیتانجلی کو یوں لگتا تھا جیسے دہتے ہوئے آتا فشاں پر پانی کی پھوار گرنے لگی ہو۔ اسے اپنا وجود چٹختا محسوس ہو رہا تھا، لیکن کہیں دور اس کے لاشعور میں ابھی تک محفوظ ہو جانے کا احساس باقی تھا۔ کوئی نادیدہ طاقت جیسے اس کے پشت پناہی پر اس وقت سیان کھڑی ہوئی تھی جب سے اس نے کلمہ شریف پڑھا تھا اور خود کو باقاعدہ مسلمان کر لیا تھا۔ کتنی بدقسمت ہوں میں، اس نے سوچا، جس کے ہاتھوں سے اسے نئی زندگی ملی وہ ہی اس سے بچھڑ گیا۔ اس کی قسمت ہی ایسی تھی، زندگی میں کوئی خوشی بھی آسانی سے اس کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ معمولی خوشی کا حصول کے لیے اسے ہمیشہ بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ کچھ بھی ہو، اس نے سوچا، بہرحال وہ سوامی کے آشرم سے زیادہ یہاں خود کو محسوس سمجھتی تھی۔ یہاں کم از کم وہ مسلمان کی حیثیت سے مر تو سکے گی۔ بوتل پہ آدمیاں سونیوں، اس کے پشت سے اچانک ہی آواز بلند ہوئی۔ آواز ہتھوڑے کی طرح اس کے دل و دماغ پر ٹھا کر کے لگی۔ ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ آپ کے انشاءاللہ انتظار کی نوبت نہیں آئے گی، بہت جلدی دوں گا، کیونکہ زیادہ طویل قسط کرنے سے نہ پھر اس کو لوڈ کرنے کے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ناول کے حوالے سے اپنے تبصروں سے نوازا کیجیے اور اس کو سبسکرائب کریں، احباب کو اس میں شامل کریں اور میرے نام پہ بنے ہوئے جعلی جو ہیں چینلز ان کا بائیکاٹ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔